اما بعد، اللہ رب العزت نے ہمیں جو خوبصورت شریعت اور بہترین دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی اور اس شریعت کی خوبی ہے تمام ادیان کے اور تمام اقوام عالم کے مقابلے میں کہ اس نے انسانی معاشرے کو وہ بہترین دروس دیے ہیں، وہ بہترین نصیحتیں اور ہدایتیں دی ہیں کہ اگر انسانی معاشرہ ان کو اختیار کرے تو پھر دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ اقوام عالم کے نزدیک انسان جو لباس استعمال کرتا ہے اس کی حیثیت محض زینت کی ہے، اور ستر کے لیے اقوام عالم کے نزدیک لباس استعمال نہیں ہوتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں زینت سے زیادہ اہمیت ستر کی ہے۔ آج کل کی مہذب قوموں کا جو حال ہے کہ انہوں نے ستر کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کی ساری توجہ زینت پر لگی ہوئی ہے۔ کچھ یہی حال عرب جاہلیت کا تھا، وہ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف ننگے ہو جایا کرتے تھے، غسل کرتے وقت اور قضائے حاجت کے وقت پردہ کرنا ان کے پاس ایک غیر ضروری امر تھا۔ حد تو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا کرتے تھے اور اسے ایک اچھی عبادت سمجھتے تھے۔ عورتیں تک طواف کے وقت ننگی ہو جایا کرتی تھیں۔ ان کی عورتوں کا لباس اس انداز کا ہوتا جس میں سینہ، بازو، کمر اور پنڈلیوں کے بعض حصے کھلے رہتے۔ اسلام نے اس باب میں انسان کو تہذیب کا پہلا سبق جو سکھایا وہ یہ کہ لباس کا اصل مقصود زینت نہیں ہے، لباس کا اصل مقصود ستر ہے۔ ہاں، زینت اس کے فوائد میں سے ہے جو اللہ رب العزت نے لباس میں رکھی ہے۔ اسی لیے اسلام عریانیت کو، ننگے پن کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ مرد و عورت دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پائی جاتی ہے۔ وہ اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ آدمی کا تنہائی میں بھی برہنہ رہنا اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت بہز بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی ستر پوشی کہاں کریں اور کہاں نہ کریں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے کھلنے نہ دو سوائے اپنی بیوی کے اور باندی کے۔ حضرت بہز بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لوگ باہم ملے جلے ہوں اور آدمی ستر پوشی پر پوری طرح قادر نہ ہو تو کیا کرے؟ وہاں ستر کو چھپانا آسان نہیں ہے تو اس وقت کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ممکن ہو کوشش کرو کہ کوئی شخص تمہارے قابل ستر مقامات کو نہ دیکھنے پائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی آدمی تنہا ہو، خلوت میں ہو، تو کیا اس وقت بھی وہ برہنہ نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ احق ان یستحیی منہ، کہ اللہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان سے حیا کی جائے، ان سے شرم کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تنہائی میں بھی ستر عورت کو کے چھپانے کو، ننگے پن کو اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ ستر عورت کو چھپایا جائے۔ ایاکم والتعری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ننگے ہونے سے بچو، فإن معکم من لا یفارقکم، اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے کبھی الگ نہیں ہوتے ہیں، الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الى اہلہ، سوائے دو موقعوں کے، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو اور انسان ضرورت کے لیے جاتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کے ساتھ بیت الخلاء میں نہیں جاتے ہیں۔ فرشتوں کو گندی جگہیں بالکل ناپسند ہیں۔ الا عند الغائط، وہ باہر ہی رہتے ہیں۔ وحین یفضی الرجل الی اہلہ، اور دوسرا موقع جہاں فرشتے انسان کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، جس وقت آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاستحیوہم واکرموہم، کہ جو فرشتے ہمیشہ تمہارے ساتھ میں ہیں تم ان سے شرم کرو، تنہائی میں بھی ننگا پن اختیار مت کرو، اور واکرموہم، اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرو۔ ستر کو چھپانے کا، ان اعضاء کو جسے اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، یہ جذبہ انسانی فطرت میں روز اول سے اللہ تبارک و تعالی نے ودیعت فرما دیا ہے، اور شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ مرد و عورت زیادہ سے زیادہ عریاں ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں، ننگا پن دنیا میں عام ہو، بے حیائی، فحاشی اور بے شرمی کے مناظر دنیا میں ہر طرف پھیل جائیں۔ چنانچہ انسانی فطرت میں ستر داخل ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جنت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پھل کے کھانے سے منع فرما دیا تھا، اور شیطان نے وسوسہ اندازی کی کوشش کی، اور فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، تو اس وقت فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کہ جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے جو ستر تھے ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ تو اب جیسے ہی ستر کھل گیا تو قرآن مجید کا بیان ہے کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ انسان شرم و حیا کو پسند کرتا ہے، ستر کو پسند کرتا ہے۔ اسلام میں لباس کا مقصد جہاں زینت ہے کہ آدمی زینت کو اختیار کرے، وہیں ستر پوشی اور صنفی تحریکات اور ہیجانات کی تحدید بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے تمہارے لیے وہ لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرم کے جگہوں کو چھپاتا ہے۔ اسلام نے جہاں مردوں کو اس کی تعلیم دی ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ان کا ستر ہے، یہ کسی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس کو چھپائیں، ایسے ہی عورت کو بھی اسلام نے ستر کے حدود بتلائے کہ سوائے ہاتھ اور چہرے اور پیر کے باقی جو اعضاء ہیں
عورت کو چاہیے کہ وہ ان کو چھپائے. اب کون سا لباس اختیار کرے، کس قسم کے کپڑے پہنے، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کوئی ڈیزائن متعین نہیں کیا ہے کہ اس ڈیزائن کے پہنے اور اس ڈیزائن کے نہ پہنے. البتہ کچھ شرائط بتلا دیے ہیں کہ ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے. پہلی شرط جو شریعت اسلامیہ نے ایمان والی عورتوں کو بتائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو، وہ ان کے ستر کو چھپانے والا ہو، باریک نہ ہو. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن ہوتی ہیں، وہ حضور کے سامنے باریک لباس پہن کر آئیں جس سے ان کا بدن جھلک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر پھیر لی اور حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. یہ حضرت عائشہ کی بھتیجی ہیں اور وہ ایک باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس دوپٹے کو لے کر پھاڑ دیا اور ایک موٹی اوڑھنی دی کہ اس کو اوڑھ لو. تو پہلی چیز اسلام نے یہ کہا کہ وہ ساتر ہو، وہ چھپانے والا ہو، اور دوسری شرط یہ بتلائی کہ باریک نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورت جو لباس پہنے وہ خوشبو میں بسا ہوا نہ ہو، باہر نکلتے وقت خوشبو کو اختیار نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں دونوں کو خوشبو کے استعمال کی اجازت دی ہے، لیکن دونوں کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں. مرد ایسی خوشبو کو استعمال کر سکتے ہیں جس کی خوشبو تیز ہوتی ہے، اور عورتوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس میں رنگ تو ہوتا ہے لیکن بو دھیمی ہوتی ہے. لیکن یہ تو اس وقت ہے جب عورت اپنے گھر میں رہے، لیکن جب باہر نکل رہی ہو تو پھر اسلام نے عورتوں کو اس کا پابند بنایا ہے کہ اگر تم بہترین معاشرہ چاہتے ہو، اگر ایسا معاشرہ چاہتے ہو جس میں گناہوں کی گندگیاں نہ ہوں، جس میں لوگوں کے دل میلے نہ ہوں، جہاں لوگوں کے جذبات غلط رخ پر نہ بہیں، جہاں گناہوں کا ماحول نہ بن پائے، ایسا معاشرہ اگر چاہے، فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے وہ آوارہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مسجد جائے، جبکہ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، انتہائی مقدس ترین مقام ہے، وہاں لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، سرب سجود ہونے کے لیے، عبادت کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کرنے اور نیکیوں سے آراستہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں کا ماحول انتہائی تقدس کا حامل ہوتا ہے. اس مسجد میں بھی عورت اگر جا رہی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوشبو لگا کر نہ جائے، ورنہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے. ایسے ہی عورت کو اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو لباس وہ استعمال کرے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، تنگ نہ ہو، چست نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے ایک موٹا قبطی کپڑا تحفے میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے منہ بولے بیٹے کے جو فرزند تھے حضرت اسامہ بن زید ان کو دے دیا. انہوں نے اسے اپنی بیوی کو پہنا دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ نیچے استر لگا لیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بغیر بدن کا حجم ظاہر ہوگا، اس کے جو نشیب و فراز ہیں وہ نمایاں محسوس ہوں گے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لباس چست نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کے خد و خال
نمایاں طور پر محسوس ہو رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی کہ وہ اندر استر لگا لیں۔ ایسے ہی پانچویں جو شرط ایمان والی عورتوں کو اور جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ یہ کہ وہ مردوں کے لباس کے جیسے لباس کو نہ پہنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں جیسا لباس زیب تن کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو لباس کے سلسلے میں جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو، اور بن سنور کر وہ غیر مردوں کے سامنے نہ نکلیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن کریم نے اس کی نصیحت کی ہے۔ آج مغربی معاشرے میں جو سماجی برائیاں عام ہیں، مثلا یورپ میں طلاق کا رجحان بہت بڑھا ہوا ہے، اور اغوا اور عصمت دری کے واقعات روز افزوں ہیں، اور بن بیاہی ماؤں کی کثرت ہے، اور ان کے علاوہ اور بہت ساری سماجی برائیاں یورپی اور مغربی معاشرے میں عام ہیں۔ ان کے اسباب پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کا ایک بنیادی سبب رحمت والا جو دین ہے اور شریعت اسلامیہ کی یہ جو اہم ترین تعلیم ہے کہ عورت بے پردہ باہر نہ نکلے، وہاں عورتیں انتہائی زیب و زینت کے ساتھ اور بلا روک ٹوک بے حجابانہ مردوں کے ساتھ ان ہولناک نتائج بد سے عاجز ہو کر عورت کو دوبارہ خانگی زندگی کی طرف، عورتوں کو جو تعلیم دی تھی کہ وہ جب باہر نکلیں تو پھر خدا کر اور زیب و زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہماری جو ایمان والی عورتیں ہیں انہوں نے اس کا پاس و لحاظ بہت کم رکھا ہے، اور بہت کم خواتین ہیں جو باہر نکلتے وقت اسلام کی اس تعلیم کا پاس و لحاظ رکھتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایما امرأۃ استعطرت ثم خرجت علی قوم، کہ جو عورت خوشبو کو استعمال کرے کہ باہر نکلتے وقت وہ خوشبو لگا رہی ہے اور پاؤڈر لگا رہی ہے اور اسی طرح کی اور کوئی خوشبو کی چیز لگا رہی ہے، ثم خرجت علی قوم، پھر وہ لوگوں کی طرف نکلتی ہے، لیجدوا ریحھا، تاکہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، فہی زانیۃ فہی زانیۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بدکار ہے، وہ عورت بدکار ہے، وکل عین زانیۃ، اور اس کو دیکھنے والی ہر آنکھ بھی بدکار ہے۔ ام خلاد ایک صحابیہ ہیں، ایک جنگ میں ان کے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، تحقیق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں، وہی متنقبۃ، اور وہ نقاب اوڑھی ہوئی ہیں، چہرے کے اوپر ان کے نقاب تھا، تسأل عن ابنہا، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھیں کہ میرے بیٹے کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے اور صحیح ہے یا غلط ہے، اور ہے تو پھر نعش کہاں ہے، اور تفصیلات معلوم کرنے کے لیے وہ آئیں تو اللہ کے پیغمبر، کسی نے ان سے پوچھا، نقاب لگائی ہوئی تھیں، پوچھا کہ جئت تسألین عن ابنکی وانت متنقبۃ، کہ ایسے مصیبت کے موقع پر جبکہ انسان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، جس کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہو اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس ماں پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور جو تکلیف ہوتی ہے، یقیناً انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور طبعی چیز ہے، لوگ صدمے کی وجہ سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ آپ نقاب لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ان ارز ابنی فلن ارز حیائی، کہ میں نے میرا بیٹا مارا گیا ہے اور میرے بیٹے کا قتل ہوا ہے اور وہ شہید ہوا ہے، لیکن میری حیا اور شرم تو نہیں ماری گئی ہے، اس لیے
میں اپنے شرم و حیا کو کیوں ہٹا دوں؟ تو صحابیات نے ایسے اہم موقعوں پر بھی جب انسان اس کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، اس وقت بھی انہوں نے پردے کا اہتمام کیا، کہ جیسے بچے کا مر جانا اور اس کا شہید ہو جانا یہ ایک بڑا غم ہے اور حادثے کی چیز ہے، اور فطری طور پر اس پر غم ہوتا ہے، لیکن وہ حیا کا چلا جانا یہ بھی اس کے برابر کا غم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تو کھویا ہے، لیکن میں نے اپنے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بنو تمیم کی کچھ عورتیں آئیں جو باریک کپڑے پہنی ہوئی تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان کنتن مؤمنات، کہ اگر تم ایمان والی ہوں، فلیس ھذا بلباس المؤمنات، تو یہ ایمان والی عورتوں کا لباس نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ مُؤْمِنَاتٍ، اور اگر تم مومن نہیں ہو، فَمَتِّعْنَ بِهِ، تو پھر اس سے لطف اندوز ہو اور ضرور اس طرح کا لباس استعمال کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ادخلت امرأۃ عروس علیہا، کہ ایک دلہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، اور ان وعلیہا خمار قبطی معصفر، اور وہ پیلے رنگ کی تھی اور باریک تھی۔ تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ لم تؤمن بسورۃ النور، کیا تم سورہ نور پر ایمان نہیں رکھتی ہو؟ امرأۃ تلبس ھذا، ایمان والی عورت کیا اس طرح کا لباس پہنتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دلہن کو بھی یہ نصیحت فرمائی۔ ہم لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے اور رواج کے دباؤ میں اور ماحول میں جس چیز مان لیا گیا، ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ سمجھا گیا ہے کہ بس طریقہ یہی ہے، رواج یہی ہے، مسلمانوں کے پاس طریقہ یہی ہے، یہ سوچ کر ہم لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ عام طور پر دلہنوں کو جو اوڑھنی پہنائی جاتی ہے وہ انتہائی دبیز اور باریک ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اس کو عیب کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ اور دلہن کو برقع پہنایا جائے، اسے کوئی ایسا لباس پہنایا جائے جو اس کے ستر کو، اس کے خوبصورت لباس کو چھپائے، اور گویا کالے کپڑے کو نحوست کی چیز سمجھا جاتا ہے، کہ دلہن جس وقت اپنے گھر سے دلہے کے گھر جا رہی ہو، تو پھر مسلمانوں میں ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ دلہن کو برقع نہیں پہنایا جاتا ہے، کہ یہ کالا لباس ہے اور کالا کپڑا یہ نحوست کی چیز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بعد میں یہ نحوست کے کپڑے عورتیں کیوں پہنتی ہیں؟ جب یہ نحوست کی چیز ہے، دلہن کو نہیں پہنائی جا سکتی ہے، تو بعد میں بھی تو نہیں پہننا چاہیے۔ یہ نحوست نہیں ہے، نحوست یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے خلاف کریں، نحوست اس میں ہے کہ ہم بے پردگی کو اختیار کریں، نحوست اس میں ہے کہ ہم ایسا لباس اختیار کریں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ جس کو ناپسند فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند فردوس میں روایت ہے کہ انہا تأتی یوم القیامت سوداء مظلمۃ، کہ قیامت کے دن ایسی عورت جو ننگا لباس پہنی ہوئی ہو، جو باریک لباس پہنی ہوئی ہے، جس سے جسم جھلک رہا ہے اور جس سے زینت کے نمایاں ہو رہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن تاریک اور کالی شکل میں حاضر کی جائے گی، وہ انتہائی کالی ہوگی، کأنہا متجسدۃ من ظلمۃ، گویا کہ اس کا پورا جسم کالک سے بنا ہوا ہے، سیاہی سے بنا ہوا ہے۔ دنیا میں جو زیب و زینت کو اجنبی مردوں کے سامنے اور گھر سے باہر ظاہر کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں انہیں سیاہی میں، اس کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ان کا سارا جسم کالا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ کل قیامت میں ہمارا جسم انتہائی کالا بنا دیا جائے اور جسم کی ساری رونق ختم کر دی جائے؟ یہ کچھ دیر کے لیے ہم اپنے کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اچھا سمجھتے ہیں، ورنہ لوگ تو اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔
لیکن یہ اتنا سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے جسم کو سیاہی میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت میمونہ بنت سعد روایت کرتی ہیں کہ مثل الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلہا، کہ جو زیب و زینت کو اختیار کر کے غیر مردوں کے سامنے ناز و نخرے کے ساتھ چلتی ہے، کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہا، وہ قیامت کے دن سخت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوگی اور اس کے لیے کوئی روشنی کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ اسلام نے عورت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہاری ساری خوبصورتی، تمہاری زینت، یہ تمہاری اپنی زندگی کے لیے ہونی چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے تمہاری یہ خوبصورتی استعمال ہونی چاہیے۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ عورت بنا و سنگار کو اختیار کرے، زیب و زینت کو اختیار کرے، زیورات کو پہنے، اچھے لباس کو پہنے، خوشبو استعمال کرے، لیکن یہ سب اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہو، یہ اپنے شوہر کے لیے ہو کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنائے۔ لیکن المیہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ گھر میں جب رہتی ہیں تو اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتی ہیں کہ زیب و زینت کو اختیار کریں، اور جب باہر نکلتی ہیں تو پھر بہتر سے بہتر لباس جو ان کے پاس موجود ہے اور اچھی سے اچھی خوشبو جس کو وہ لگا سکتی ہیں اور زینت کے وہ سارے کام جو وہ اختیار کر سکتی ہیں وہ اختیار کر کے نکلتی ہیں۔ ایمان والی عورتوں کو جو تعلیم دی گئی تھی، آج ہمارا ماحول بالکل اس کا الٹا ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے جو وعید شدید ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم میں بھی جس کی طرف رہبری کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بے ضرورت ایمان والی عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کو اختیار کر کے باہر نہ نکلیں۔ تبرج کے معنی ہے اظہار الزینت و ابراز المرأۃ محاسنها للرجال الاجانب، کہ اجنبی مردوں کے لیے عورت اپنے حسن و جمال کو اور اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے نکلے، اس کو تبرج کہتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ اے میری ایمان والی بندیوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگیوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے، تمہاری ازدواجی زندگیوں کے اندر چپخلش اور انتشار پیدا ہو جائے، تمہاری زندگیاں اجیرن نہ بن جائیں۔ یہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں اچھی طرح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن زندگی کی خوبصورتی کا راز اس میں ہے کہ عورت اپنے آپ کو جب باہر نکلے تو پھر زیب و زینت کے بجائے ایسا لباس پہن کر نکلے جس سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ جاتی ہو۔ اسی لیے اپنے خوبصورت لباس کو چھپانے کے لیے ہم مسلمان عورتوں میں یہ رواج ہے کہ وہ برقعے کو استعمال کرتی ہیں، لیکن اور یہ برقع اسی لیے کالا ہوتا تھا کہ خوبصورت جو لباس ہے اس کو چھپایا جا سکے اور لوگوں کے سامنے لباس کا جو زینت ہے وہ نہ آئے۔ لیکن اس کے بعد اب یہ برقع اتنا خوبصورت آہستہ آہستہ بننا شروع ہوا اور اس نے اتنی خوبصورتی کے انداز اختیار کر لیے ہیں کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب عورتوں سے یہ کہا جائے کہ آپ لوگ جو کپڑے اندر پہنے ہوئے ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنا برقع خوبصورت ہے، اس لیے اور خوبصورت لباس کو چھپانا ہے، اس لیے بجائے آپ برقعے کو اوپر پہننے کے اب برقعے کو آپ اندر پہنیں اور آپ نے جو اندر کپڑے پہنے ہیں اس کو باہر پہن لیں تاکہ لوگوں کی نظر آپ کے اوپر نہ پڑے۔ مختلف ڈیزائن کے اور مختلف خوبصورت بیل بوٹوں کے
اور مختلف نگوں کے برقعے آج کل اور ایسے ایسی ڈیزائن کے عام ہو گئے ہیں کہ جو جس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، لیکن وہ برقع کی وجہ سے شیطان لوگوں کی توجہ کو ان کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات، کہ امت میں عنقریب میری امت میں جو امت کا آخری حصہ ہے اس میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، اور علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سر پر ان کے جو بال ہوں گے وہ بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہان کی طرح ہوں گے۔ العنوہن فانہن ملعونات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بد دعائیں کرو کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ وہ لعنت زدہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ان میں بدقسمت وہ عورت بھی ہے۔ صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیاط کاذناب البقر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے دوزخی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن وہ آئندہ پیدا ہونے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ جہنمی جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن وہ آئندہ پیدا ہونے والے ہیں۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وہ عورتیں جو کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ننگی ہیں۔ مُمِيلَاتٌ، اور لوگوں کو مائل کرنے والی ہیں۔ مائلات، اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہان کی طرح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلن الجنۃ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی ہیں، ولا یجدن ریحھا، اور نہ اس کی خوشبو کو وہ پا سکتی ہیں۔ کپڑے پہنی ہوئی ہیں اور پھر ننگی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے جو مطالب بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ کپڑا اگر اتنا دبیز ہو، اتنا باریک ہو کہ پہننے کے بعد بھی باہر سے جسم جھلک رہا ہے تو وہ عورت کپڑے پہنی ہوئی ہے پھر بھی ننگی ہے۔ اور ایک اور مطلب جو اس مبارک حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا چست لباس پہنی ہوئی ہے، جیسے ہمارے پاس بلاؤز استعمال کیا جاتا ہے جو چست ہوتا ہے، اور بلاؤز کی خوبصورتی ہی اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ چست ہو، وہ جسم سے چپکا ہوا ہو اور جسم کے نشیب و فراز نمایاں طور پر محسوس ہو رہے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کا مطلب ہے کہ وہ ایسا لباس پہنی ہوئی ہیں جو جسم سے اتنا چپکا ہوا ہے کہ جسم کے اوپر اس لباس کے ہونے کے باوجود ان کے خد و خال نظر آ رہے ہیں تو وہ گویا ننگی ہیں۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لباس اس طرح کا استعمال کریں کہ کچھ حصہ جسم کا ڈھکا ہوا ہے اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے پاس غیر مسلم عورتوں کا لباس ہے کہ وہ ساڑی اور بلاؤز اس انداز کا پہنتی ہیں کہ ان کے آستین بھی آدھے سے کم ہوتے ہیں اور کلائیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور پیٹ اور پیٹھ کھلا رہتا ہے، نظر آتا ہے، اور ایسے ہی سینے کا کچھ حصہ نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر بعض دیہات کی جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ تو ساڑی کو پہن کر اور پھر بیچ میں سے اس کو نکال کر اوپر ٹوب لیتی ہیں پیچھے، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں اور جسم کا بیشتر حصہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انداز کا جو لباس پہنیں گی کہ کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی پیٹھ دکھائی دے رہی ہے، کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن پیٹ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، کپڑے پہنی ہوئی ہے لیکن ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں جا نہیں سکتی ہیں،
اور جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں مل سکتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں رمضان میں ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائیں اور ہمیں جنت حاصل ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ لیکن ہم اگر روزے تو رکھیں اور تراویح کی عبادت بھی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اگر ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں اور بے پردگی کو اختیار کریں اور وہ لباس پہنیں جس کو اسلام نے ایسا گندا لباس قرار دیا ہے کہ اس سے انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ میں کس قسم کا لباس پہنتی ہوں۔ کیا یہ وہ لباس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے؟ اور اگر وہ لباس ہے تو پھر ہمیں اپنے لباس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، وہ لباس اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمارے یہ رمضان کی عبادتیں بیکار نہ جائیں، جس کی وجہ سے ہمارے تراویح کی مشقتیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے ہمارے اچھے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور گناہ جس میں مبتلا انسان جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، من قتل نفسا معاہدا، جس نے کسی ایسے انسان کو قتل کیا جو دارالاسلام میں اسلامی حکومت کی اجازت سے اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ دارالاسلام میں رہتا ہے، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی مملکت میں اجازت کے ساتھ رہتا ہے، غیر مسلم ہے لیکن مسلمان ملک کا شہری ہے اور اس کی ذمہ داری اسلامی مملکت پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو جس کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اگر اس کو کوئی قتل کرتا ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا ہے، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عامًا، کہ اس کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، الا من قتل نفسا معاہدۃ لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہے، فقد اخفر بذمۃ اللہ، تو اس نے اللہ کے ذمہ داری میں خیانت کی ہے اور اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا ہے، فلا یرح رائحۃ الجنہ، تو اسے جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی ہے۔ معجم طبرانی میں ہے، حضرت اعمش بیان کرتے ہیں، کان سالم ابن عبد اللہ رحمہ اللہ قاعدا عند الحجاج، حضرت سالم ابن عبداللہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، وہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال له الحجاج، تو حجاج نے ان سے کہا، قم فاضرب عنق هذا، کہ آپ اٹھیے اور اس کی گردن اڑا دیجئے، کسی کی طرف اشارہ کیا، تو سالم جو تھے انہوں نے تلوار لی، آگے بڑھے، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم اس آدمی کو قتل کرو گے؟ 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا، صلیت الغداۃ، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو سالم نے کہا، فخذ ای طریق شئت، تم جس راستے سے جانا چاہو جا سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت سالم واپس آ گئے تو حجاج کے پاس انہوں نے تلوار پھینک دی، اور تو حجاج نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت سالم نے کہا کہ نہیں۔ حجاج نے پوچھا کہ کیوں قتل نہیں کیا؟ تو حضرت سالم نے جواب میں فرمایا، انی سمعت ابی ھذا یقول، میں نے اپنے اس والد محترم سے یہ بات سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ کان فی ذمۃ اللہ حتی یمسی، کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے یہاں تک کہ رات ہو جائے، شام ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ حجاج، میں ساری کائنات کے بادشاہ کے ذمے کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ وہ تو اللہ کی ذمہ داری میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے فرزند کے جواب کو سن کر فرمایا، فقیس سالم
تم کتنے دانا اور عقل مند ہو، انما سمینا کا سالما لتسلم، ہم نے تمہارا نام سالم اسی لیے رکھا تھا تاکہ تم ایسے جرائم سے سلامت رہو۔ ابو داود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت اسامہ بن زید نقل کرتے ہیں کہ الا من ظلم معاہدا، کہ جس نے کسی ذمی کو پر ظلم کیا، اب انتقصہ، یا اس کی تنقیص کی، اس کی بے عزتی کی، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ اٹھا دیا، اس کو مکلف بنا دیا، او اخذ شیئا بغیر طیب نفسہ منہ، یا اس کی مرضی کے اور منشا کے خلاف اس کی کوئی چیز لے لی اسے کمزور سمجھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حجیجہ یوم القیامہ، کہ قیامت میں اللہ کی عدالت عالیہ میں میں اس کے خلاف رٹ دائر کروں گا۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی بھی انسانی جان کو بلا وجہ اس کو قتل کا نشانہ نہ بنائیں۔ اللہ کے نزدیک انسانی جان کا بڑا احترام ہے، ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنا ہے، اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کو بلا وجہ آدمی قتل نہ کرے، اور قتل کرنے کا کام انسان انفرادی طور پر اپنے ہاتھ میں نہ لے، یہ ملک کی عدالت کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کریں، اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ قرآن کریم نے کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ناحق کسی کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا ہے۔ اس لیے آج کل دنیا میں لوگ جو مختلف بہانوں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو اس کو اپنے لیے بہتری اور اچھائی کی چیز سمجھتے ہیں، ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، وہ انتہائی ایسا کام کر رہے ہیں جس کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے انسان اپنی نیکیوں کے باوجود، اچھے کاموں کے باوجود جنت جیسی قیمتی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب سن لیجئے۔ عبد المتین صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ عورت شوہر کے لیے خوشبو لگاتی ہے مگر گھر میں دیور اور دوسرے بھی رہتے ہیں تو کیا گناہ ہوگا؟ عورت کو جس وقت وہ شوہر کے ساتھ اسے وقت گزارنا ہے، اور جو مشترکہ فیملی ہے جہاں دیور اور جیٹ اور دوسرے رشتہ دار رہتے ہیں، تو پھر وہاں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ دن کے اوقات میں تو ظاہر ہے کہ سب کے درمیان میں رہنا ہے، تو اس وقت خوشبو سے وہ پرہیز کرے۔ ہاں، صاف ستھرے رہنا الگ چیز ہے، اور خوشبو کو اختیار کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ صاف ستھرے رہنا یہ تو الطہارۃ نصف الدین، یہ آدھا دین ہے۔ صاف ستھرے تو ہمیشہ رہنے چاہیے، لیکن خوشبو کو استعمال عورت اس وقت کرے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہو۔ تو اگر مشترک فیملی ہو تو عورت کو چاہیے کہ اس وقت خوشبو کو استعمال کرے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے۔ ایسے ہی عبد المتین صاحب نے ایک خواہش یہ بھی کی ہے کہ ایک مرتبہ بیوی کے حقوق کے سلسلے میں بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، کسی ایک اس عنوان پر بھی انشاءاللہ بیان کی کوشش کی جائے گی۔ عبد المدثر صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کی نیت کیسے کریں؟ تراویح کی نیت، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیت زبان سے کچھ کہنے کو نہیں کہتے ہیں، دل سے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ نے دل میں جو سوچا ہے کہ مجھے تراویح پڑھنی ہے، یہی نیت ہے۔ زبان سے جو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اور فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت نہیں ہے، یہ نیت کا اظہار ہے کہ آپ نیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ نیت تو وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ اس لیے آپ جس وقت تراویح کی نیت سے آپ نے نماز شروع کی ہے تو آپ کی تراویح کی نیت ہو گئی ہے۔ باقی اگر کوئی اس کو تراویح کہے تو بھی تراویح ہے، اور نفل کہے
تو بھی تراویح ہی ہوتی ہے، اور سنت کہے تو بھی تراویح ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ آدمی وہ نیت نہ کرے تو تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ بس اتنا کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم حینا بالسلام وادخلنا دار السلام، ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ رمضان میں آپ نے جن عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، اخلاص کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دینا آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، جہنم سے بچ جائے۔ ارے اللہ ہم نے کچھ ایسے گناہ آپ کے نبی کی احادیث کی روشنی میں سنے ہیں جن سے آدمی جنت کی خوشبوؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو ان سنگین جرائم اور گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے فضل سے نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔